عوام راج جو ہے یہ تحریک یہ پالیٹک کرے گی, آگاہی دے گی, کیا کرے گی؟ پاکستان کے لوگ اون کریں, پاکستان کے لوگ اس کے مالک اور مختار ہوں, نہ کہ کوئی شخصیت. یہ ہم تو اس وقت کی پیش بندی کر رہے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں یا پاکستان کے نوجوانوں کے پاس کیا آپشن ہوگا اگلے 2-4 سال میں. کیا وہ اسی زرداری یا شریف خاندان کے بیٹے اور بیٹیوں کو پوجیں گے, یا پھر عمران خان صاحب کے بعد آپ ایک اور شخصیت کا بت تراشنا شروع کریں گے اور 40 سال اس کی پرستش کریں گے. ہم آج تک عمران خان کو, نواز شریف کو اور زرداری صاحب کو سمجھتے رہے کہ یار وہی فیصلے کریں گے, ان کے بغیر فیصلے کیسے ہوں گے, ایک لیڈر کے بغیر کیسے چلے گا معاملہ. کیونکہ ہمارے دماغوں میں ڈال دیا گیا کہ لیڈر تو ایک ہی ہوتا ہے, لیڈر تو صدیوں میں پیدا ہوتا ہے. صرف اس لیے کہ کوئی عام آدمی یہ نہ سوچ لے کہ وہ بھی لیڈر ہو سکتا ہے, یا کوئی مڈل کلاس کا نوجوان یہ نہ سوچ لے کہ وہ بھی لیڈر ہو سکتا ہے. جن جماعتوں کے اپنے اندر فیئر الیکشنز نہیں ہوتے, بلکہ الیکشنز ہی نہیں ہوتے, وہ ملک میں کبھی نہیں چاہتی کہ فیئر الیکشنز ہوں. یہ ساری سیاسی جماعتیں, ان کی پوری اسٹرگل, پوری کی پوری جدوجہد اس بات پر ہوتی ہے کہ کس طرح سے فوجی اشرافیہ انہیں گود لے لے. اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جب یہ حکومت میں بھی آئیں, فوج اور جرنیل ان کے ساتھ ہوں تاکہ یہ اپنے مخالفین کو کرش کر سکیں, عدالتوں کو اپنا غلام بنا کے رکھ سکیں. شعور بیدار کرنے کی یہ ایک تحریک ہے, اور میری خواہش ہے اور میری کوشش ہے کہ یہ بہت جلد ایک پولیٹیکل پارٹی میں کنورٹ ہو جائے, اور اس ادارے میں میرے پاس کوئی عہدہ یا اختیار نہ ہو. اس کا میں علل اعلان ہر جگہ عہد کر رہا ہوں. وثوق سے آپ سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی ایک سیاسی جماعت نہیں ہے جہاں یا تو شخصیات ہیں یا خاندان ہیں. میں صرف اس لیے سیاست سے کنارہ کش رہنا چاہتا ہوں, یا میں صرف اس لیے کسی بھی عہدے یا اختیار کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا کہ پھر ایک اور شخصیت کے گرد کوئی نظام نہ گھومنا شروع کر دے. یہ تحریک مزاحمت کر کے ہوگی یا کس طرح ہوگی, یا آپ ان پارٹی کے قائدین کو جا کر کنونس کریں گے کہ بھائی چھوڑ دو آپ پارٹی؟ نہیں, وہ تو کہاں کنونس ہوں گے, وہ تو اگلی نسلوں کو, پوتے پوتیوں کو بھی وزیر اعظم سوچ کر بیٹھے ہیں بھائی اس ملک کے اندر, ان کو کون کنونس کرے گا. جب ہم نے عوام میں سے کسی کو اقتدار دینے کی بات کی ہے تو نہ صرف یہ کہ جو جتنی سیاسی اشرافیہ ہے اور ان کے جتنے بھی گماشتے ہیں, ان کے تن بدن میں اس وقت آگ لگی ہوئی محسوس ہو رہی ہے پورے سوشل میڈیا کے اوپر. جب تک عوام راج نہیں لگے گا, عام لوگوں کے اور عام لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے. آپ کو موٹیویٹ کس نے کیا, آپ کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کی, یا کس چیز نے, کس پاکستان کی پارٹی نے آپ کو موٹیویٹ کیا؟ السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ذوق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک ڈیجیٹل. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اقرار الحسن صاحب. ایک دہائی سے زائد عرصہ ہو گیا کہ وہ مختلف عوامی ایشوز پر بات کر رہے ہیں, تو آج کوئی لمبا چوڑا انٹروڈکشن نہیں کریں گے, ہم ڈائریکٹ اقرار صاحب کی طرف چلیں گے کیونکہ انہوں نے ایک عوامی تحریک کا آغاز کیا ہے اور اس سے متعلق جتنے بھی عوامی سوالات ہیں ہم ان کے سامنے رکھیں گے. سب سے پہلے انٹروڈکشن کرتے ہوئے میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں آپ کو صحافی کہوں, انقلابی کہوں, سیاستدان کہوں, کیا کہوں. تو اس وقت زیادہ مصروفیت کہاں پر ہے؟ کیا پارٹ ٹائم صحافت ہو رہی ہے, سیاست ہو رہی ہے, یا انقلاب کی طرف جا رہے ہیں؟ اچھا, یہ نہ تو سیاست ہے, اور میں بہت بار اس کو واضح کر چکا, یہ ذوق آپ کا بھی کام ہے جو میں کر رہا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی یہ کیجئے. اور جتنے صحافی, جتنے لکھاری, جتنے اس ملک کے دانشور ہیں, سب سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا اور درخواست کروں گا کہ آپ بھی اس فکری, شعوری اور نظریاتی تحریک میں شامل ہوں, اور لوگوں کو یہ بتائیے کہ پاکستان میں 78 سال میں آپ سے جمہوریت کے نام پر کیا فراڈ کیا جاتا رہا ہے. ظاہر ہے جو غیر جمہوری یا غیر سیاسی قوتیں جنہیں ہم کہتے ہیں, ان کا کنٹریبیوشن تو ہے ہی اس بدحالی میں, لیکن بدقسمتی سے ہم جنہیں جمہوری لوگ مانتے ہیں, انفارچونیٹلی انہوں نے بھی سیاسی ڈکٹیٹرشپ کی شکل میں یا سیاسی آمریت کی شکل میں ہمارے مسائل میں بہت اضافہ کیا ہے. اور اسی سیاسی ڈکٹیٹرشپ یا سیاسی آمریت کی وجہ سے ہی فوجی ڈکٹیٹرشپ کو بار بار یہ موقع ملتا رہا ہے کہ وہ آئیں اور یہ پھر آگے ان کو ویلکم کرتے ہیں, مٹھائیاں بانٹتے ہیں اور ان کی گود میں بیٹھ کر اقتدار کے مزے لوٹتے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں جسے ہم نے جمہوریت سمجھ لیا وہ سرے سے جمہوریت ہے ہی نہیں. جنہیں ہم نے سیاسی جماعتیں سمجھ لیا وہ سرے سے سیاسی جماعتیں نہیں ہیں. میں بہت وثوق سے آپ سے کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے علاوہ, اور اس کے بھی ظاہر بہت سارے چیلنجز, پاکستان میں کوئی ایک سیاسی جماعت نہیں ہے یہاں یا تو شخصیات ہیں یا خاندان ہیں. ہم ان شخصیات کو اور ان خاندانوں کو بدقسمتی سے سیاسی جماعت سمجھ لیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت لے کر آئیں گے اور یہ ہمارے ملک کے مسائل کا حل کریں گے. بھائی, جن جماعتوں کے اپنے اندر جمہوریت نہیں ہے وہ کبھی ملک میں جمہوریت نہیں لا سکتی یا ملک میں جمہوریت کی لڑائی نہیں جیت سکتی. جن جماعتوں کے اپنے اندر فیئر الیکشنز نہیں ہوتے, بلکہ الیکشنز ہی نہیں ہوتے, وہ ملک میں کبھی نہیں چاہتی کہ فیئر الیکشنز ہوں. اور جن سیاسی جماعتوں میں ان کے اپنے آئین پر عمل نہیں کیا جاتا, وہ ملک میں کبھی آئین کی بالادستی کی خواہاں نہیں ہوتی. یہ محض ڈرامہ ہے, تماشا ہے, اور یہ ساری سیاسی جماعتیں
ان کی پوری سٹرگل، پوری جدوجہد اس بات پر ہوتی ہے کہ کس طرح سے فوجی اشرافیہ انہیں گود لے لے، اس لیے کہ چونکہ یہ سیاسی جماعتوں میں بھی ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ، آمریت کے ساتھ رول کرتے ہیں، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جب یہ حکومت میں بھی آئیں تو بھی فوج اور جرنیل ان کے ساتھ ہوں تاکہ یہ اپنے مخالفین کو کرش کر سکیں، میڈیا پر اور آزادی اظہار رائے پر پابندیاں لگا سکیں، سیاسی جو ان کے مخالفین ہیں ان کو قید کر سکیں، عدالتوں کو اپنا غلام بنا کے رکھ سکیں۔ تو یہ سب کے سب چاہتے ہیں کہ جب یہ اقتدار میں ہوں تو فوج ان کے اقرار صاحب، ایک تو بات یہ ہے کہ یہ عوام راج جو ہے، یہ تحریک یہ پالیٹک کرے گی، آگاہی دے گی، کیا کرے گی؟ اور اگر کوئی شخص حکومت میں رہا، اقتدار میں رہا، اس نے اگر کچھ غلط کیا تو کیا اس کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ آپ اس احتساب کو کرش کرنا کہتے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل اس کا ہونا چاہیے۔ میں ذرا پہلے سوال کا جواب آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ یہی جو میں نے آپ سے گفتگو کی، عوام راج تحریک یہی شعور اجاگر کرنے کی کوشش کرے گی، وہ یہی لوگوں کو بتائے گی کہ جسے آپ جمہوریت سمجھتے ہیں یہ جمہوریت نہیں ہے، اور یہ شعور بیدار کرنے کی کوشش کرے گی کہ خدا کے واسطے ایک ایسا جمہوری ادارہ قائم کرنے کی کوشش کیجئے جیسے دنیا بھر میں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ادارے کی طرز پر کام کرتی ہیں، اور اس ادارے کی طرح کا ایک ادارہ پاکستان کے اندر بھی ہونا چاہیے، اور اس ادارے کو پاکستان کے لوگ اون کریں، پاکستان کے لوگ اس کے مالک اور مختار ہوں، نہ کہ کوئی شخصیت۔ یہ شعور میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ہر صحافی کو اس پر بات کرنی چاہیے کہ پارٹیوں کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے اور پارٹیوں کے اندر آئین پر ان کی بالادستی پر عمل کرنا چاہیے۔ اچھا، جسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کرش کیا جاتا ہے، بالکل ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کرش کا لفظ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ایک وقت میں یہی عدالتیں جو ہیں وہ لوگوں کو سزائیں سناتی ہیں، اور پھر یہی نظام جو ہے وہ ایئرپورٹ پر جا کر ان کے بایو میٹرکس کروا کے ان کو بالکل بے گناہ اور دودھ کا دھلاوا قرار دے دیتا ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ اس ملک میں اب تک جتنے بھی سیاستدانوں کو سزائیں دی جاتی رہی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو سیاسی رہنما ہیں ان کی قید کے پیچھے کسی جرم کا ہونا یا نہ ہونا وہ عمل نہیں ہوتا، یا وہ عوامل یا عنصر یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے جرم کیا ہے یا نہیں۔ اس پر آپ اور میں ایک الگ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ کس نے کون سا جرم کیا۔ اچھا، اب اقرار صاحب میں نا ابھی تک خود بھی کنفیوز ہوں کہ یہ جو سیاسی، یہ جو آپ عوام راج تحریک لے کر آئے، یہ آگاہی دے گی، الیکٹورل پروسیس کا حصہ ہوگی، مظلوم کی آواز کے لیے صرف احتجاج کرے گی کیا؟ آپ لوگ کیا آپ نمائندوں کا انتخاب کریں گے؟ ان کو انتخابات میں ہوں گے، 2029 کے انتخابات کی تیاری ہے، ہوگا کیا؟ مقصد کیا ہے؟ اچھا، میں اب مختصراً عرض کر دیتا ہوں، یہ جتنی باتیں ہم نے کی ان باتوں کے حوالے سے ہی، اور یہی شعور بیدار کرنے کی یہ ایک تحریک ہے، اور میری خواہش ہے اور میری کوشش ہے کہ یہ بہت جلد ایک پولیٹیکل پارٹی میں کنورٹ ہو جائے۔ پاکستان کے لوگ، پاکستان کے عام لوگ، پاکستان کے نوجوان اسے اگلے چند مہینوں میں انشاءاللہ 1 آدھ سال کے اندر 2 سال سے زائد کا وقت نہ لیں اور اس کو ایک پولیٹیکل پارٹی میں، ایک پولیٹیکل انسٹیٹیوشن میں، ایک ادارے میں کنورٹ کریں، اور اس ادارے میں میرے پاس کوئی عہدہ یا اختیار نہ ہو، اس کا میں علل اعلان ہر جگہ عہد کر رہا ہوں۔ وہ ایک سیاسی پارٹی جو مرز وجود میں آئے، لیکن ایک مکمل فکری، شعوری اور نظریاتی سفر کے بعد، اس سفر کا نام ہے عوام راج تحریک۔ ویسے اقرار صاحب، آپ نے بادامی صاحب کے سامنے یہ بھی حلفاً کہا تھا کہ میں سیاست میں نہیں جاؤں گا، اب آپ سیاست میں آ گئے ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں حلفاً میں کوئی عہدہ نہیں لوں گا۔ نہیں، دیکھیے، نہیں، اب یہ ناانصافی کر رہے ہیں، اور میں یہ توقع کرتا ہوں کہ کم سے کم یہ ہم پی ٹی آئی کے ٹرولز کی بجائے آپ جیسے لوگ تو تحقیق سے بات کریں۔ وہ 30 سیکنڈ کا پورا کلپ ہے، اس میں نے کہا کہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں کبھی سیاست میں نہیں آؤں گا، اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ میں زندگی میں کبھی کوئی عہدہ نہیں لوں گا۔ میں آج ذوق صاحب آپ کے پلیٹ فارم سے بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں اگر یہ عہد کر رہا ہوں آپ سے کہ میں کبھی کوئی الیکشن نہیں لڑوں گا، میں کبھی کسی سیاسی جماعت میں کوئی عہدہ یا اختیار اپنے پاس نہیں رکھوں گا، میں اس سیاسی جماعت کی بنیاد پر حکومت کا یا سیاست کا یا سرکار کا کوئی عہدہ نہیں لوں گا، کوئی مراعات یا مفادات اپنے وابستہ نہیں کروں گا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے یا اس کے نتیجے میں بننے والی حکومت سے، تو مجھے بتا دیجیے کہ کیا یہ سیاست ہے یا نہیں۔ آج بھی میں اپنے اس عہد پر قائم ہوں۔ کیا ایک فکری، شعوری اور نظریاتی بات کرنا، کیا لوگوں کو یہ تحریک دلانا کہ پاکستان میں جماعتوں کا نام شخصیات اور خاندان رہا ہے، آپ مل کر ایک سیاسی جماعت بنائیے جس کے اندر جمہوریت ہو، جس میں انٹرنل الیکشنز ہوں، جس میں مڈل کلاس اور عام لوگ آگے آئیں، آپ میں سے لوگ وزیر اعظم بنے، آپ میں سے لوگ پارٹی کے چیئرمین ہوں، آپ میں سے مڈل کلاس لوگ اقتدار میں آئیں۔ اس میں کیا سیاست ہے؟ یہ آپ کی اور میری بطور صحافی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ نہیں، کیا سیاست اتنی بری ہے کہ آپ سیاست میں نہیں آنا چاہتے، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ صرف بیک گراؤنڈ پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو قائل کریں گے کہ آپ ہماری پارٹی میں آئیں، ہماری پارٹی میں اتنا سکوپ ہے کہ آپ وزیر اعظم بن سکتے ہیں، لیکن میں نہیں آؤں گا سیاست میں؟
اچھا پہلی بات تو یہ واضح کر لیجیے نا کہ جو میں نے کہا میں آج بھی اپنے اس عہد پر قائم ہوں. اب سیاست بری ہے یا اچھی ہے یہ ڈیبیٹ شروع کرتے ہیں. سیاست بدقسمتی سے پاکستان میں گالی بنا دی گئی, لیکن ہماری یہ تحریک اس کو ری ڈیفائن کرے گی انشاءاللہ. عام لوگوں کی, مڈل کلاس لوگوں کی ایک ٹرم ہوگی یہ سیاست. بری ہونے نہ ہونے کا مطلب نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے پاکستان میں جو کچھ ہوتا رہا اس کی وجہ ہی یہی شخصیت پرستی ہے. تو میں صرف اس لیے سیاست سے کنارہ کش رہنا چاہتا ہوں, یا میں صرف اس لیے کسی بھی عہدے یا اختیار کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا, یا اپنی عہدے اور سیٹ کی خواہش کو قربان کر رہا ہوں کہ پھر ایک اور شخصیت کے گرد کوئی نظام نہ گھومنا شروع کر دے. چاہے ایک ٹانگا پارٹی ہو, چاہے 4 لوگوں کی جماعت ہو, یا چاہے ایک عوامی اور قومی جماعت ہو, وہ ایک اور آدمی کی جماعت بن کر نہ رہ جائے, ایک اور شخص کی جماعت نہ بن جائے کہ جی یہ اقرار الحسن کی جماعت ہے, یہ عبدالشکور کی, عبدالغفور کی, محمد رفیق کی, محمد شفیق کی دکان ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ کسی ایک شخص کو جو کسی اور وجہ سے مشہور ہوا یا کسی اور وجہ سے لوگ اس کو جانتے ہیں, اس کی بنیاد پر ایک تحریک یا ایک ادارہ نہ بنے یا ایک پولیٹیکل پارٹی نہ ہو. تو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ایک اور شخصیت پرستی پر مبنی نظام یا ایک اور شخصیت پرستی پر مبنی پارٹی نہ بن جائے, میں سمجھتا ہوں کہ مجھے عہدے سے اور عملی سیاست سے دور رہنا ہوگا. آپ کے علاوہ کوئی اور ایسا شخص نہیں ہے ابھی تک آپ کی اس تحریک کے اندر جو آپ کے ساتھ سٹیج شیئر کر رہا ہو؟ ابھی تک تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہ عوامی راج نہیں ہے, اقرار راج ہے. نہ ہمیں وہ تمام کوئی پارٹی وضع نظر آئی کہ یہ سٹرکچر ہوگا, یہ لوگ ہوں گے, یہ پارٹی کو لیڈ کریں گے, اس طرح شمولیت ہو سکتی ہے. کوئی سٹرکچر تو نظر نہیں آیا, آپ نے تو صرف نام لانچ کیا اور جھنڈا لانچ کر دیا. اچھا پھر آپ کنفیوز کر رہے ہیں, پارٹی تو ہے ہی نہیں, تو پارٹی کا کیا سٹرکچر آپ کے سامنے ہوگا؟ ایک شعوری فکری نظریاتی تحریک ہے, اس کی ذمہ داریاں آنے والے وقت میں لوگوں کو دی جائیں گی. ابھی جو لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جی میں اکیلا مائک پر یا ڈائس پر کھڑا تھا یا بات کر رہا تھا اور ارد گرد کا کوئی اور بندہ تو مائک پر بات نہیں کر رہا تھا, اگر ہم 4 نوجوانوں کو ڈائس پر یا مائک پر کھڑا کرتے تو آپ ہی اور باقی لوگ اعتراض کر رہے ہوتے کہ جناب ان کو کس بنیاد پر مائک دیا اور باقی لوگوں کو کیوں مائک نہیں دیا. تو ہم اسی نظام کے قائم ہونے کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں اقرار الحسن یہ طے نہ کرے کہ یہ اے بی سی ڈی یہ لوگ مائک پر آئیں گے اور خطاب کریں گے, وہ نظام خود طے کرے کہ کون کتنا قابل اور باصلاحیت ہے, اور وہ آنے والے وقت میں اقرار الحسن کی. آپ نے سوچا تو ہوگا نا وہ نظام کیسا ہوگا, پارٹی کا نظام کیسا ہوگا؟ اگر کوئی شخص بیٹھا یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے, میرا سوال اور آپ کا جواب دیکھ رہا ہے, تو اسے یہ پتا تو ہونا چاہیے کہ اگر میں نے اقرار صاحب کی پارٹی میں شامل ہونا ہے, اس نظریے میں شامل ہونا ہے, اس کا طریقہ کیا ہے؟ پارٹی لانچ کرتے ہوئے مینیفیسٹو یا تحریک لانچ کرتے ہوئے مینیفیسٹو اور طریقہ کار تو ہونا چاہیے. پھر آپ وہیں پہ جڑ گئے نا, میں نے اقرار صاحب کی پارٹی میں شامل ہونا ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ اور ہم 78 سال سے ایک بندے کی پارٹی والے مائنڈ سیٹ سے نکل ہی نہیں پا رہے ہیں. پارٹی بنے گی ابھی انشاءاللہ, اس میں لوگوں کو شامل کیا جائے گا, اس میں لوگوں کی ذمہ داریاں ہوں گی. ہاں اس تحریک سے جڑنے کا جو ممبرشپ ہے, جس طرح لوگ اس سے رجسٹر کریں یا خود کو وہ کریں, اس کا ہم انشاءاللہ اگلے 1 ہفتے میں ملک گیر ممبرشپ کا رکنیت سازی کا اعلان کریں گے. اس میں ہم جائیں گے بھی انشاءاللہ اور پریس کانفرنس بھی کریں گے کہ کس طرح سے آپ ممبر بن سکتے ہیں. اس تحریک میں جو آپ کو ذمہ داریاں دی جائیں گی وہ کون سا میرٹ کا اور جمہوریت کا نظام ہوگا کہ جس کے ذریعے لوگ آگے آئیں گے, اور جس سیاسی جماعت کی میں بات کر رہا ہوں اس کا فلسفہ یا نظریہ مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے. ساری دنیا میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں انٹرنل الیکشن کا, ممبرشپ کا, انٹرنل الیکشن کے ذریعے عہدوں اور اختیارات کے ملنے کا ایک پورا نظام موجود ہے. بہت بنیادی سی بات ہے, یونین کاؤنسل میں جو ممبر پورے پاکستان میں اس پارٹی کے ممبر ہوں گے جو اس تحریک سے جڑیں گے اور آگے اس پارٹی کو کنورٹ کریں گے. لیکن اقرار صاحب یہ پوری دنیا کے اندر جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا, ان کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں پارٹی کے اندر بھی, جیسے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اگر اپنی پارٹی سے منتخب ہو کر آئے ہیں دیگر لیڈران کے ساتھ, تو وہ ایک ایجنڈا پیش کرتے ہیں کہ میرا یہ ایجنڈا ہے, میں اس طرح عوام کو آگے لے کر چلنا چاہوں گا. آپ اگر ایک تحریک لانچ کر رہے ہیں تو آپ اس کا حصہ تو رہیں گے نا, ایسا تو نہیں کہ پولیٹیکل پارٹی بن جائے گی آپ سائڈ پہ ہو جائیں گے. ایسا ہی ہوگا, ایسا ہی ہوگا. بس یہی سمجھ میں نہیں آ رہا لوگوں کو کہ انشاءاللہ جب ایک پولیٹیکل پارٹی بن جائے گی اس تحریک, شعوری فکری اور نظریاتی تحریک کے نتیجے میں, تو اس کے بعد میرا اس پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اس پارٹی کے جو ممبران ہوں گے ان میں سے جو عہدے کے لیے انتخاب لڑنا چاہے گا وہ اپنا ایجنڈا, اپنا منشور پیش کرے گا, یونین کاؤنسل کا پریزیڈنٹ بن جائے گا. یونین کاؤنسل کے جو پریزیڈنٹس ہوں گے ان میں سے تحصیل کے پریزیڈنٹس میں سے ڈسٹرکٹ سے ڈویژن سے صوبہ, اور جو صوبے کے صدور ہوں گے عام لوگوں میں سے, مڈل کلاس لوگوں میں سے, وہ اس پارٹی کے چیئرمین کا الیکشن لڑیں گے, اور ان میں سے کوئی ایک پارٹی کے یعنی اس تحریک کا دورانیہ 2 سال ہے جب تک پارٹی نہیں بنتی, اس کے بعد یہ تحریک ختم ہو جائے گی. جی اس کے بعد یہ تحریک یہ ضرور ممکن ہے کہ پاکستان میں بطور مجموعی جمہوریت اور اس کے شعور کے حوالے سے کام کرتی رہے, لیکن اس کا اس پارٹی سے اور اس پارٹی کا مجھ سے براہ راست ایک کارکن کی حیثیت سے, ایک ورکر کی حیثیت سے جو میرے لائق کی خدمت ہوگی میں ضرور کرتا رہوں گا, لیکن کوئی عہدہ, کوئی اختیار, کوئی مفاد, اس سے کوئی مراد, اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا. اگر ہوگا تو یہ نقصان دہ ہوگا اس سیاسی جماعت کے لیے, کیونکہ وہ پھر ایک اور فرد کے نظریات یا ایک فرد کے فیصلوں یا ایک فرد کے اختیار یا ایک فرد کے نام کے گرد گھومنے والی جماعت بن جائے گی, اور اسی سے ہمیں لوگوں کو دور رکھنا ہے.
اور اقرار صاحب کیونکہ جب کوئی بھی سیاسی تحریکیں شروع ہوتی ہیں اور جب بعد میں سیاسی پارٹیاں بھی بنتی ہیں تو سب سے پہلا الزام لگتا ہے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا کہ پہلے یہ اثاثے تھے بعد میں یہ اثاثے بن گئے. آج یہاں پر اثاثے ڈکلیئر کر دیں تاکہ بعد میں پتہ لگ جائے کتنا ڈفرنس آیا, کتنا فائدہ اور کتنا نقصان ہوتا ہے تحریکوں کا. میں ویسے تو چونکہ پھر وہی بات ہے نا, چونکہ آپ ایک آلریڈی مائنڈ سیٹ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کہ آپ کو تھا کہ پولیٹیکل پارٹی بن رہی ہے اور اس لیے آپ جو ہے نا وہ اثاثے ڈکلیئر کر دیں. کوئی قانونی یا آئینی قدغن نہیں ہے ایک ایسے آدمی پر جو الیکشن نہیں لڑنا چاہ رہا, جو کوئی عہدہ اپنے پاس نہیں رکھنا چاہ رہا کہ وہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کرے. لیکن پھر بھی میں اخلاقاً میں آپ کے سامنے مجھے کوئی اس میں آر نہیں ہے کہ میں جو میرے پاس ہے بنیادی جو چیزیں میرے ذہن میں ہے وہ میں آپ سے ضرور شیئر کر لوں. لیکن اگین یہ کوئی پابندی نہیں ہے, اس لیے کہ وہی بات کہ میں نہ کوئی سیاسی جماعت اس کو چیئر کرنے جا رہا ہوں, نہ میں کوئی الیکشن لڑنے جا رہا ہوں اس ملک کے اندر. ایک فکری اور نظریاتی اور شعوری بات کرنے کے لیے آپ کو اپنے اثاثے ڈکلیئر نہیں کرنا ہوتے. میرے پاس ایک لاہور کے ڈی ایچ اے میں 2 کنال کا ایک گھر ہے جو بس اب آخری مراحل میں زیر تعمیر تھا وہ کچھ عرصہ پہلے تک, تو اب اس کا سمجھ لیجئے کہ جو فنشنگ کا کام ہے وہ اس وقت جاری ہے. میرے پاس ایک اور پلاٹ ہے ڈی ایچ اے کے اندر 1 کنال کا. اس کے علاوہ ایک گاڑی ہے جو دفتر نے دے رکھی ہے, ایک گاڑی ہے جو میرے خاندان کی ملکیت ہے, یعنی میری جو اہلیاں ہیں ان کے نام پر ہے, ایک گاڑی ہے جو میرے چھوٹے بھائی کے پاس ہے 2012-13 کا سیوک کا ماڈل ہے. بس یہ کل ملا کے اثاثے ہیں. تنخواہ الحمدللہ ملینز میں ہے, وہ آتی ہے. زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ چونکہ اخراجات بھی اسی اعتبار سے ہیں, 3 گھر ہیں الحمدللہ, تو وہ بہت جلد ختم ہو جاتی ہے. لیکن کوشش کرتے ہیں کہ اس میں سے ہم دنیا بھی گھوم سکیں, ہم زندگی کو بہتر انداز سے گزار بھی سکیں اور جتنی خواہشیں اور جتنی ضرورتیں اپنے رزق حلال میں رہتے ہوئے وہ کر سکیں. تو یہ کل اثاثے ہیں میرے. یہ ضرور ہے کہ اللہ نے چاہا یہ تحریک تھوڑا سا ذرا ہمکنار ہونا شروع ہو کامیابی سے, تو پھر میری خواہش ہے کہ میں کچھ نہ کچھ چھوٹے موٹے 1-2 ایسے کام یا ایسے کاروبار ضرور کروں کہ جس سے میری جو ڈپینڈنس ہے انکم کی وہ خالصتاً کسی ایک ادارے کی مرہون منت نہ رہے, کسی ایک تنخواہ کی مرہون منت نہ رہے. اور اللہ نے چاہا اگر اس طرف میں جاتا ہوں تو اس میں سے بھی میری یہ خواہش ہوگی کہ اس میں سے جو بھی میری ارننگ ہے وہ بھی ہم لوگوں کے شعور, فکر اور نظریات کے حوالے سے کچھ کم سے کم 50% تو ضرور انشاءاللہ اس کو ڈیڈیکیٹ. اچھا اب اقرار صاحب, کیونکہ جو تحریک جس کا آپ ذکر بھی کر رہے ہیں اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ چلائیں گے اور چلا بھی رہے ہیں, اس کے لیے کہیں نہ کہیں خرچہ بھی ہوتا ہے, تو فنڈ ریزنگ کہاں سے ہے, اس کا کیا میکنزم رکھا گیا؟ جی اچھا, ایک تو یہ کہ پچھلے 1.5 مہینے میں ہم نے اس تحریک کے حوالے سے لوگوں سے بات کی. میں KPK گیا, بلوچستان گیا, انٹیریئر سندھ گئے, کراچی, وہ سارے ایونٹس, وہ ساری تصاویر, وہ ساری ویڈیوز جو ہیں وہ ہمارے سوشل میڈیا پر موجود. نہیں وہ UK تو میں اپنے ذاتی خرچ پر گیا, وہ فیملی کا بھی ٹرپ تھا اور ظاہر اس میں میری خواہش تھی کہ جب ہم وہاں موجود ہیں تو ہم ذرا وہاں کمیونٹی سے بھی ملیں اور جرنلسٹ سے بھی ملیں. تو وہ تحریک کا تو خرچہ نہیں تھا. میں ہر سال UK 1 سے 2 مرتبہ یورپ جاتا ہوں. الحمدللہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ میری تنخواہ اچھی خاصی ہے. میں نے آج سے 3 سال پہلے ایویڈنس اور ثبوتوں کے ساتھ وہ ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ جس میں تقریباً 1.5 کروڑ روپے تو ڈائریکٹ سیلری پر ٹیکس میں سال کا دے رہا تھا اور باقی ٹیکسز اس کے علاوہ تھے. وہ اتنی ہے الحمدللہ کہ میں فیملی کے ساتھ یہ ٹرپس اور ٹورز جو ہیں وہ افورڈ کر سکتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی فیملی کا بڑا رائٹ ہوتا ہے آپ کے اوپر ملک اور قوم کے ساتھ ساتھ کہ آپ ان کو بھی ضرور وقت دیں اور ان کی جو ضروریات ہیں ان کا بھی خیال رکھیں. تو جو پاکستان میں ہم نے جو چیزیں کی اور جو UK کا ایونٹ تھا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے ہوا. وہ یہ کہ جہاں ہم جاتے ہیں جو میزبان ہوتے ہیں وہ یا تو اپنے کسی دوست کی کسی اکیڈمی کا ہال لے لیتے ہیں, میں نے کہا وہ تصویریں اور ویڈیوز موجود ہیں, یا یہ کہ جو وہاں نوجوان ہیں وہ کچھ مل جل کے, چونکہ کوئی کھانا وانا تو یا قورمے یا بریانیاں تو وہاں ہوتی نہیں ہیں, وہ کچھ مل کے کسی ایک چھوٹے سے ہال کا انتظام کر لیتے ہیں. وہ ساری تصاویر اور ویڈیوز موجود ہیں. پیٹرول کا خرچہ میں اپنا خرچ کرتا ہوں اور مجھے یاد نہیں پڑتا جہاں میں رات رکا ہوں, جس طرح KPK وغیرہ جاتے ہیں تو وہاں ایک الگ بات کہ میں نے کھانا بھی کہیں کھایا ہو جہاں ہم ان کے پاس جاتے ہیں, ان نوجوانوں کے پاس کھانا بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ رستے میں کسی ریسٹوران یا ہوٹل سے یا پھر واپس گھر آ کے کھائیں. تو کوئی خرچہ نہیں ہے اس کا, بالکل بے فکر رہیے ابھی تک تحریک کے حوالے سے. دوسرا ابھی جو ظاہر ہے یہ ایک ویب سائٹ اور یہ کچھ IT وغیرہ پر تھوڑا سا خرچ آئے گا, وہ میں ذاتی طور پر بھی کر رہا ہوں. اور پھر میری کوشش ہوگی کہ میں دوستوں سے, اپنے جو میرے بالکل قریب کے جو دوست احباب اور رشتہ دار یا فرینڈز ہیں ان سے درخواست کر کے تھوڑا سا کنٹریبیوشن کروا کے اس تحریک کو ہم چلائیں. تو اس میں کوئی اربوں خربوں روپے کا خرچہ نہیں ہے. بدقسمتی سے ہم نے دیکھا یہ پارٹی فنڈ کے نام پہ کروڑوں اربوں روپے لیتی ہوئی سیاسی جماعتیں جو یہ فنڈ اپنے لیڈروں کی بلٹ پروف گاڑیوں اور ان کے پروٹوکولز اور ان کے ششکوں پر خرچ کرتی ہیں. کسی بھی تحریک کے لیے لوگ مل جل کر اور آپس میں اتنا فنڈ مہیا کر لیتے ہیں کہ اس سے معاملہ چل سکتا ہے. جب پارٹی بنے گی تو انشاءاللہ اس پارٹی کا پورا ایک فائنینشیل ماڈل میرے ذہن میں بھی ہے اور دنیا بھر میں جو پارٹیاں چل رہی ہیں ان کے پاس بھی ایک فائنینشیل ماڈل موجود ہے کہ کیسے وہ اپنے مڈل کلاس یا عام لوگوں کو الیکشن لڑنے میں
ہیلپ کریں گی فائنینشلی. پاکستان میں جماعت اسلامی کی شکل میں بھی اس کی مثال موجود ہے. جب اس طرح سے اداروں کی شکل کی جماعتیں موجود ہوتی ہیں, لوگ ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں, تو پھر پیسوں کا مسئلہ نہیں ہوتا. جماعت اسلامی کو بھی کبھی نہیں ہوا, اور دنیا کی جو بڑی سیاسی جمہوری جماعتیں ہیں ان کو بھی پیسوں کا ایشو نہیں ہوا. جیسے آپ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ دوستوں سے چلے ہزاروں یا لاکھوں میں ہی فنڈ ریزنگ کریں گے, اس کو کوئی ٹرانسپیرنسی کا سلسلہ بھی رکھا ہوگا آپ نے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. وہ دیکھیں نا, وہ جو دوست یا آپ کے رشتہ دار اور احباب دے رہے ہیں, وہ تو ظاہر ہے وہ آپ پر ٹرسٹ اور اعتماد کر کے ہی دے رہے ہیں. اور اگین ابھی ہم نے وہ سلسلہ شروع نہیں کیا. ہم کوشش کریں گے کہ اگر وہ پیسے ہم کسی طرح سے لیتے ہیں تو اس کے لیے کوئی ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن یا کچھ ایسا سلسلہ بنا لیا جائے کہ جس کی باقاعدہ آڈٹس ہوں, باقاعدہ اس کی آڈٹ رپورٹس آئیں اور ان کو ہم پبلش کریں. اس میں کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے کہ اس کو کسی طرح سے ٹرانسپیرنٹ رکھنے میں کوئی دقت ہو. تو ایک چیز, آج تک کا جو میرا سفر ہے الحمدللہ, اس سے پہلے ہم نے 18 لاکھ لوگوں کے ساتھ ایک والنٹیئرز کا پورا ایک نیٹ ورک پورے پاکستان میں اس کو رن کیا. ہزاروں لاکھوں خون کی بوتلیں, پلانٹیشن ڈرائیوز اور بہت کچھ کیا ہم نے الحمدللہ. اور اس میں 1 روپے کی ڈونیشن یا عطیہ ہم نے کسی سے نہیں لیا. لوگوں نے اور ہم نے سب نے اپنی مدد آپ کے تحت خدمت کی لوگوں کی, اور اس میں بھی یہی کوشش ہوگی. اور اگر ہمیں اس ماڈل کی طرف کہ جس میں دوستوں سے بھی کچھ لینا پڑا تو ہم اس کو انشاءاللہ شفاف رکھیں گے اور آڈیٹیبل رکھیں گے. لیکن ابھی یہ امکان ہے, میں اس امکان کو اس لیے بند نہیں کر رہا کہ کل پھر آپ لوگ نہ کہیں آپ نے تو کہا تھا جی ہم کچھ لیں گے نہیں, کہ اگر ضرورت پڑتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ تحریک کے لیے ظاہر ہے کسی طرح کے فائنانس کی ضرورت ہے تو ہم چلیں اپنے احباب سے, اپنے دوستوں یا رشتہ داروں سے بات کر کے اس معاملے کو چلا سکیں, مگر شفافیت کے ساتھ اور مکمل طور پر ہر طرح کے بہترین آڈٹ سسٹم کے ساتھ, اور اس کو مکمل طور پر آن لائن اور AI کے ذریعے 1 روپے کی جو ٹرانزیکشن ہے اس کو بھی مشتہر کرنے کے ساتھ انشاءاللہ. اچھا, آپ ذرا کچھ زمینی حقائق پہ بات کرتے ہیں. تحریکیں اتنے آرام سے چلتی نہیں ہیں. جو بات آپ کرنے جا رہے ہیں اور جن پولیٹیکل جماعتوں کا آپ ذکر کرتے ہیں, خاص طور پر 3 بڑی جماعتیں پاکستان کی اور ان کے لیڈران کی, وہ آپ کو اتنی سپیس بھی نہیں دیں گے کہ آپ یہ تحریک چلا سکیں اور عوام میں اتنی آسانی سے شعور بھی پیدا کر سکیں اور پھر اس شعور کو پارٹی کی شکل دے کر پارلیمنٹ تک لے آئے. تو پھر یہ مزاحمت کہیں نہ کہیں تو کرنی ہوگی. تو کیا سوچا ہے کہ یہ تحریک مزاحمت کر کے ہوگی یا کس طرح ہوگی, یا آپ ان پارٹی کے قائدین کو جا کر کنونس کریں گے کہ بھائی چھوڑ دو آپ پارٹی؟ نہیں, وہ تو کہاں کنونس ہوں گے. وہ تو اگلی نسلوں کو, پوتے پوتیوں کو بھی وزیر اعظم سوچ کر بیٹھے ہیں بھائی اس ملک کے اندر. ان کو کون کنونس کرے گا؟ ظاہر ان کے مکمل طور پر مالی مفادات وابستہ ہیں. ذوق, ایک بات یاد رکھیے گا, سب لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بڑا مشکل کام ہو آپ نے سوچ لیا ہے, بڑا چیلنجنگ کام ہے. میں یہ کہتا ہوں یار, زندگی میں آسان کام کر کے کیا کرنا ہے؟ یعنی کوئی مشکل کام ہو تو ہی اس کو کر کے کچھ سینس آف اچیومنٹ آپ جو ہے وہ حاصل کریں گے. تو یہ چیلنجنگ کام میں نے جانتے بوجھتے ہوئے, سوچتے سمجھتے ہوئے, اپنے پورے ہوش و حواس میں یہ اندازہ کرتے ہوئے کہ یہ جو ایوان ہے 78 برس میں امیر زادوں کے, یہ جو ایچیسن کالج والے, یہ جو سرمایہ دار, یہ وڈیرے, یہ جاگیردار, یہ وزیر اعظم ابن وزیر اعظم, یہ وزیر اعظم بنتے وزیر اعظم, یہ نسل در نسل اقتدار, یہ وڈیرے, یہ مخدوم, ان کا یہ جو پورا ایک نیکسس اور نیٹ ورک ہے یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اور پچھلے 2 دن میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت جب ہم نے عوام کے راج کی بات کی ہے, جب ہم نے ایک عام آدمی یا مڈل کلاس کے نوجوان کو آگے لانے کی بات کی ہے, جب ہم نے عوام میں سے کسی کو اقتدار دینے کی بات کی ہے, تو نہ صرف یہ کہ جو جتنی سیاسی اشرافیہ ہے یہ اور ان کے جتنے بھی گماشتے ہیں, ان کے تن بدن میں اس وقت آگ لگی ہوئی محسوس ہو رہی ہے پورے سوشل میڈیا کے اوپر. تو یس, اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی, لیکن پیچھے ہٹنے کا کوئی آپشن نہیں ہے. ہمیں الٹیمیٹلی سبق سیکھنا ہے دنیا بھر کی کامیاب تحریکوں سے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں ہم تو ان کے جوتوں کے خاک کی ذرات کے برابر بھی نہیں ہے. لوگوں نے تو پیغمبروں کے پیغام کا بھی تمسخر اڑایا, لوگوں نے تو ان پر بھی الزامات عائد کیے, لوگوں نے تو ان پر بھی گالم گلوچ اور دشنام ترازی کی. تو یہ انبیاء کی سنت بھی ہے کہ جس بات کو آپ درست سمجھتے ہیں اس وجہ سے اسے کہنے سے باز نہ رہیں کہ مخالفت ہوگی یا سپیس نہیں ملے گی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر آپ کا نظریہ, اگر آپ کا بیانیہ درست ہے تو اس کو جگہ ملے گی, اور انشاءاللہ بہت جلد ملے گی. یہ کوئی دہائیوں کا سفر نہیں ہے. یہ جو آپ کے اور ہمارے ہاتھ میں, سب کے ہاتھ میں فون آ گیا ہے نا, یہ بہت جلد اس پیغام کو پاکستان کے گلی گلی, پاکستان کے محلے محلے میں پہنچائے گا. اور پیغام بڑا سادہ ہے. ذوق, میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں آپ چاہتے ہیں کہ کسان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے جاگیردار کو منتخب کر کے ایوان میں بھیجیں. جب تک آپ کسان کے بیٹے کو منتخب کر کے ایوان میں نہیں بھیجیں گے, کسان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. مزدور کے مسائل اور پریشانیوں کے حل کے لیے آپ سرمایہ داروں کو مینڈیٹ دیتے ہیں. جب تک آپ مزدور کی اولاد کو آگے لے کر نہیں آئیں گے, تب تک اس ملک میں مزدوروں کے مسائل حل نہیں ہوں گے. اور غریبوں کے پرابلمز کو, ان کے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے آپ ان ایچیسن کالج والوں, سرمایہ داروں, وڈیروں اور جاگیرداروں کو اقتدار دیتے ہیں. جب تک
عوام راج نہیں لگے گا، عام لوگوں کے اور عام لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے. تو یہ بڑی بنیادی سی بات ہے کہ عام لوگوں کو اپنے لوگوں کی نمائندگی کرنی چاہیے، مڈل کلاس لوگوں کو مڈل کلاس لوگوں کا ریپرزینٹیٹو بن کے اقتدار میں آنا چاہیے. اور اس کے لیے اب تک پاکستان میں کوئی سسٹم موجود نہیں ہے. پارٹیوں کے اندر یہ سیاسی ڈکٹیٹر قابض ہے، اپنے رشتہ داروں کو آگے لے کر آتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ اپنے خوشامدی اور چاپلوس لوگوں کو آگے لے کر آتے ہیں. طلبہ تنظیمیں جو مڈل کلاس لوگوں کو لیڈر بنا سکتی ہیں ان پر ہم نے اس ملک میں پابندی عائد کر دی ہے. سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے. تو مجھے بتائیے بورے والا، عارف والا، وہاڑی، سہون دادو، آزاد کشمیر کی گلیوں محلوں کا ایک مڈل کلاس نوجوان اگر اس میں قابلیت اور صلاحیت ہے، اس کے آگے آنے کا اس ملک میں کیا سسٹم موجود ہے یا کیا نظام موجود ہے؟ وہ نظام قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں اور وہ نظام کسی ایک آدمی کے حکم پر نہیں، ایک آدمی کی پسند ناپسند پر نہیں، میرٹ پر، جمہوریت پر اور انٹرنل الیکشن پر مبنی ہونا چاہیے. ویسے اقرار صاحب آپ کو موٹیویٹ کس چیز نے کیا؟ بوائز آپ کو ملیں. آپ کو موٹیویٹ کس نے کیا؟ کوئی بگ بردر ہے جس نے آپ کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کی، یا کس چیز نے، کس پاکستان کی پارٹی نے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ ہاں یار اب آگے آنا چاہیے، یا انٹرنیشنلی کسی شخصیت نے؟ ہمارے نا بڑی بدقسمتی ہے کہ جو جتنی بڑی سیاسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس وقت اس ملک میں، کوئی جنرل ایوب کو ڈیڈی بناتا رہا اور اس کے نتیجے میں وہ پارٹی مارز وجود میں آئی. کوئی کہتا رہا میں جنرل ضیاء کے مشن کو آگے بڑھاؤں گا، اس کے نتیجے میں پارٹی مارز وجود میں آئی. کوئی کہتا رہا جنرل باجوہ، جنرل جو راحیل شریف ہیں، جنرل باجوہ بڑے سلجھے ہوئے ہیں، جنرل راحیل شریف کی انگلی اٹھنی چاہیے، جنرل مشرف کو بطور ڈکٹیٹر ووٹ دیا تو اس کے نتیجے میں پارٹی جو ہے وہ مقبول ہوئی اور لوگوں کے اندر آئی. تو بدقسمتی سے یہ جتنے بھی گماشتے ہیں ان سارے سیاسی جماعتوں کے، ان کو لگتا ہی نہیں ہے، چونکہ ان کے اپنے لیڈر جرنیلوں کے تلوے چاٹ کے اقتدار تک پہنچے ہوتے ہیں اور تلوے چاٹ کر جو ہے وہ مقبول ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ شاید کوئی اور بھی جرنیلوں یا اسٹیبلشمنٹ یا کسی ادارے کی آشیر بات کے بغیر آگے نہیں آ سکتا. تو ان کا ایکسپیرینس ان کی حد تک، میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ اگر مجھ جیسے آدمی کو لے کر آ رہی ہے تو بہت بڑی بے وقوفی کر رہی ہے، اس لیے کہ یہ آدمی تو حلف دے رہا ہے کہ میں زندگی میں کبھی کوئی عہدہ یا فیصلے کا اختیار اپنے پاس نہیں رکھوں گا. تو سوال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پھر مجھے لا کے یا مجھے لانچ کر کے مجھ سے کروائے گی کیا؟ اگر میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہوگا، میرے پاس کوئی فیصلے کا اختیار نہیں ہوگا جس پہ میں قرآن پہ حلف دے رہا ہوں، قسمیں اٹھا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں جیسے جی چاہے تسلی کر لیجئے اور گارنٹی لے لیجئے مجھ سے، تو سوال یہ کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ لانچ کر کے کرے گی کیا؟ ویسے وہ تنقید کی جاتی ہے یوتھ آئیکن کے طور پر آپ کو لیا جا رہا ہے کہ یوتھ کسی اور کو سپورٹ کر رہی ہے تو ذرا یوتھ کو آپ کے ساتھ لگایا جائے. تنقید ہے، مختلف جگہ پر ہوتی ہے. یہ بڑی جی بالکل ٹھیک ہے. وہ وہی پارٹی بیچاری کر رہی ہے جس کے لوگ بڑے اس وقت فرسٹریٹڈ ہیں. مجھے ان سے بڑی ہمدردی ہے کہ ان کو کوئی مستقبل اپنا پاکستان تحریک انصاف میں دکھائی نہیں دے رہا. ظاہر ہے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ آج کی سچویشن میں کیوں اس تحریک کو اور اس کے نتیجے میں بننے والی سیاسی جماعت کو دیکھ رہے ہیں؟ بھائی آج سے 2-3-4 برس بعد انشاءاللہ جب اس پولیٹیکل پارٹی اس تحریک کے نتیجے میں جو مارز وجود میں آئے گی، اس کی منتخب کیبنٹس، منتخب بورڈز، مختلف منتخب کمیٹیز، منتخب عہدیداران بن چکے ہوں گے، تب تک تو یہ جو آپ کے بومرز ہیں یہ 82 سال کے ہو چکے ہوں گے. تو بھائی ہم تو اس وقت کی پیش بندی کر رہے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں یا پاکستان کے نوجوانوں کے پاس کیا آپشن ہوگا اگلے 2-4 سال میں. کیا وہ اسی زرداری یا شریف خاندان کے بیٹے اور بیٹیوں کو پوجیں گے، یا ہمارے بیٹے بیٹیاں اور پوتے پوتیاں ان کے پوتے پوتیوں کو پوجتے رہیں گے، ان کی پرستش کرتے رہیں گے، ان کی غلامی کرتے رہیں گے، یا پھر عمران خان صاحب کے بعد آپ ایک اور شخصیت کا بت تراشنا شروع کریں گے اور 40 سال اس کی پرستش کریں گے؟ تو یہ دونوں آپشنز ہیں پاکستان کے پاس. جس طرح بنگلہ دیش اور نیپال میں انقلاب آیا، آپ اس قسم کے انقلاب کی توقع تو نہیں کر رہے پاکستان میں، یا اس کی ترجمانی تو نہیں کر رہے؟ نہیں بالکل. دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ انقلاب جس طرح سے آگ جلاؤ گھراؤ توڑ پھوڑ ہوئی، اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ یوتھ کو، اس جین زی کو ایک ایسے پلیٹ فارم پر آرگنائز کر دیجئے کہ جہاں یہ اقتدار کا ایک بہتر طریقے سے راستہ تلاش کر سکیں، بجائے اس کے کہ یہ سڑکوں پر نکلیں، بجائے اس کے کہ یہ حکمرانوں کے سر پر پیر رکھ کر کھڑے ہوں شاہراہ دستور کے اوپر. اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ آج سے یونیورسٹیز میں، کالجز میں، گلیوں میں، محلوں میں آرگنائز کرنا شروع کر دیں. کیونکہ نیپال میں، بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا، ہم نے اس کے نتیجے میں کوئی بہت انقلابی یا بہتری تبدیلی نہیں دیکھی. تو یہ سپیس یا گیپ جب پاکستان کی سیاست میں پیدا ہو، اس وقت کے لیے بجائے اس کے کہ نوجوان بالکل ایک ہجوم کی طرح باہر نکلیں، زیادہ اچھا ہو کہ پاکستان کے نوجوان یونین کاؤنسل سے لے کر مرکز تک یونیورسٹیوں اور کالجز میں منظم ہو، آرگنائزڈ ہو، ان کی کمیٹیز، ان کی کیبنٹس، ان کے الیکٹڈ بورڈز، ان کے الیکٹڈ نمائندے موجود ہوں، اور اللہ کرے پھر یہ اس وقت اقتدار میں آئیں اور پاکستان کو لے کر آگے بڑھیں. تو یہ تیاری کیجئے کہ نیپال اور بنگلہ دیش جیسی صورتحال سے بہتر ہے کہ ایک آرگنائزڈ طریقے سے نوجوان
آگے آئیں. اقرار صاحب اپنے آپ کو وانڈر بوائے تو نہیں سمجھتے یا اس دوڑ میں تو نہیں سمجھ رہے؟ میں نے چونکہ آپ نے سوال کیا تھا تو میں نے آخری جملہ یہی کہا تھا، پاکستان کے یہ مڈل کلاس نوجوان ونڈر بوائز ہیں. میں نے پھر آپ سے کہا کہ جب میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے یا میرے پاس فیصلے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا تو میں کسی کے لیے کوئی ونڈرز کر کے نہیں دکھا سکوں گا. آپ کو ونڈرز کر کے دکھائیں گے پاکستان کے یہ نوجوان جو گلیوں میں، جو محلوں میں قیادت کی صلاحیتوں کے ساتھ موجود ہیں لیکن انہیں کوئی موقع نہیں مل رہا. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ انہی میں سے ونڈر بوائز آئیں گے اور یہی ونڈر بوائز جو ہیں وہ پاکستان کے مستقبل کو لے کر آگے چلیں گے. آپ جب تک عام لوگوں کو، جب تک مڈل کلاس لوگوں کو موقع نہیں دیں گے، جب تک حقیقی معنوں میں سیاسی راج کا خاتمہ نہیں کریں گے، جب تک اس ملک میں عوام راج نہیں لگے گا، تب تک اس ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے، تب تک یہ ملک آگے نہیں جا سکتا. کیونکہ آپ سے جو بھی سوال کیا جاتا ہے آپ کہتے ہیں پارٹی طے کرے گی. پارٹی طے کیسے کرے گی؟ اب بنیادی سوال جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس پر آئیں گے اور پھر 2-3 سوال اور کریں گے. کیونکہ پارٹی آپ بنا رہے ہیں، عہدہ آپ نہیں لے رہے، ایک سیاسی جماعت بن کر آپ ہٹ جائیں گے. کل کو اس سیاسی جماعت کو کوئی سیاسی سپیس دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو آپ کہیں گے کہ میں تو سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں تھا، میں نے تو کوئی عہدہ نہیں لیا. ذوق چیٹ جی پی ٹی ہوگا آپ کے فون میں؟ جی بھائی بڑا سادہ سا کام ہے. میں تو تھک گیا ہوں پچھلے بہت عرصے میں گفتگو کر کے. آپ شاید اس سے پوچھ لیجئے گا جب یہ پروگرام ختم ہو کہ برطانیہ میں، امریکہ میں یہ جو پولیٹیکل پارٹیز جن کی ہم اگزامپل دے رہے ہیں، جماعت اسلامی کی مثال پاکستان سے میں نے آپ کو دی، بھارت کی مثال بی جے پی کی شکل میں موجود ہے ہمارے ریجن سے، کہ کہاں اور کیسے فیصلے ہوتے ہیں. ایک پورا نظام موجود ہے. یہ میں نے دریافت نہیں کیا، نہ میں نے ایجاد کیا ہے. الیکشن ہوتا ہے یونین کاؤنسل کی سطح پر، وہاں سے لوگ منتخب ہونا شروع ہوتے ہیں، اس کے بعد ڈسٹرکٹ میں آتے ہیں، ڈسٹرکٹ سے الیکٹ ہو کر ڈویژن میں آتے ہیں، ڈویژن سے الیکٹ ہو کر صوبے میں آتے ہیں، صوبے میں الیکٹ ہو کر جو ہے وہ کیبنٹ بن جاتی ہے جو کہ وفاق کی ہوتی ہے. وفاق میں چیئرمین الیکٹ ہوتا ہے اور مختلف کیبنٹس اور کمیٹیز اور بورڈز تشکیل پا جاتے ہیں جس میں پورا پروسیس ہوتا ہے کہ کیسے کوئی چیز آئے گی، پالیسی آئے گی، کس طرح سے اس پر ووٹنگ ہوگی اور کس طرح سے اس کو منظور یا مسترد کیا جائے گا. تو یہ چونکہ ہم آج تک عمران خان کو، نواز شریف کو اور زرداری صاحب کو سمجھتے رہے کہ یار وہی فیصلے کریں گے، ان کے بغیر فیصلے کیسے ہوں گے، ایک لیڈر کے بغیر کیسے چلے گا معاملہ، کیونکہ ہمارے دماغوں میں ڈال دیا گیا کہ لیڈر تو ایک ہی ہوتا ہے، لیڈر تو صدیوں میں پیدا ہوتا ہے. صرف اس لیے کہ کوئی عام آدمی یہ نہ سوچ لے کہ وہ بھی لیڈر ہو سکتا ہے، یا کوئی مڈل کلاس کا نوجوان یہ نہ سوچ لے کہ وہ بھی لیڈر ہو سکتا ہے. تو بھائی یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. دنیا 300-400 سال پہلے ان سارے سوالوں کو حل کر چکی ہے. سادہ سی بات ہے، جو الیکٹڈ لوگ ہوں گے اس جماعت کے، وہ الیکٹڈ لوگ اکثریت رائے سے فیصلہ کریں گے. اچھا اب لاسٹ 4 to 5 منٹس چیئرمین بھی ہوگا. لاسٹ 4 to 5 منٹس اس میں میں چاہوں گا کہ کوئک کوسچنز کرتے ہیں پاکستان کے موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے. آپ ووٹ کرتے ہوں گے پاکستان میں کسی نہ کسی جماعت کو یقینی طور پر. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی سب سے بہترین جماعت کون ہے، یا ماضی میں جو پاکستان کی 3 بڑی جماعتیں جو پاکستان پر حکومت اب تک کرتی رہی ہیں، یا پاکستان تحریک انصاف نے ایک دفعہ کر لی وفاق میں، کون سی جماعت سب سے بہتر رہی؟ اچھا میں ظاہر ہے ابھی تو اگر آپ سے آج پوچھیں تو اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری ایکول ایولز ہیں. میں موروثیت کو بھی برابر کی پرابلم سمجھتا ہوں اور میں شخصیت پرستی کو بھی ایکول مسئلہ سمجھتا ہوں، بلکہ میں شخصیت پرستی کو موروثیت سے زیادہ بڑا مسئلہ سمجھتا ہوں، اس لیے کہ شخصیت پرستی کی وجہ سے موروثیت شروع ہوتی ہے. تو میں ان ساروں کو برابر کی برائی سمجھتا ہوں آج کی دور میں. ماضی میں جو میرا مطمع نظر رہا، جو اویلیبل آپشنز تھیں اس کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں. 2013 میں ہم سب چاہتے تھے، جس طرح لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ ہم نے پیپلز پارٹی، نون لیگ پیپلز پارٹی، یہی ایک رزم دیکھا تھا، تو وائی ناٹ کہ ایک نیا شخص، ایک نئی جماعت آ رہی ہے، اس کو ایک موقع دیا جائے اور بات ٹھیک کر رہا ہے وہ باتوں کی حد تک. تو 2013 میں اگر میں ووٹ دیتا تو میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیتا، جو میرا اس وقت کا ذہن تھا. میں دیانتداری سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، اور وہ اس لیے نہیں دے سکا کہ میں 2013 کا جو الیکشن ٹرانسمیشن ہے اس کو میں ہوسٹ کر رہا تھا کراچی میں، اور میرا ووٹ لاہور میں ہے. اچھا 2018 میں نے ووٹ دینے کے لیے باقاعدہ ٹکٹ کروایا، میرے پاس وہ ایویڈنس بھی آج موجود ہوگا. وہ ٹکٹ وہ فلائٹ کینسل ہو گئی، میں نہیں آ سکا. لیکن 2018 میں اگر ووٹ دیتا تو شاید نون لیگ کو ووٹ دیتا، اس لیے کہ 2014 سے آنورڈز جو عمران خان صاحب نے جرنیلوں کی انگلیاں اٹھوانے کا اور جنرل ظہیر الاسلام اور جنرل شجاع پاشا کی گود میں بیٹھ کر اپنی سیاست کرنے کا جو فیصلہ کیا تھا، بدقسمتی سے مجھے لگتا تھا کہ وہ بھی اسی رستے کے مسافر بن گئے جس کے باقی لوگ تھے. اور 2013 سے 2018 تک بنسبت کرنسی کنٹرول میں تھی، دہشت گردی کراچی میں کسی حد تک بہتر تھی، یہاں پہ پنجاب میں چیزیں ٹھیک ہو رہی تھی، تو شاید میں نون لیگ کو ووٹ دیتا. اور 2024 میں مجھے لگتا تھا کہ
میں نیوٹرل رہتا, کیونکہ تب تک میں وہ شعوری اور فکری سفر طے کر چکا تھا کہ جس میں مجھے لگتا تھا کہ ان جماعتوں میں سے کوئی بھی پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہے. ایک نئی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے, جو سیاسی جماعت کسی آدمی یا کسی خاندان کی نہیں بلکہ قوم کی یا عوام کی ملکیت. اور اگر کمپیریزن کیا جائے اس وقت جو مختلف صوبے ہیں اس میں جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اور جو وزراء اعلیٰ ہیں, اس وقت نمبر 1 پہ, نمبر 2 پہ اور نمبر 3 اور نمبر 4 پہ کس کو رکھیں گے؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیے, چونکہ سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ یہ موازنہ کرنا بڑا ناانصافی ہوگی, اس لیے کہ وہ بیچارے ایک اور توقع سے لائے گئے ہیں. وہ توقع یہ ہے کہ وہ لیڈر کی رہائی کی کیمپین چلائیں, لیڈر کو رہا کریں. پارٹی کی بھی توقع یہی ہے, کارکنان کی توقع بھی یہی ہے, لیڈر کی توقع بھی یہی ہے. تو وہ بیچارے ظاہر ہے ابھی تو چونکہ وقت بھی کچھ نہیں ہوا, موازنہ کرنا مناسب بھی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ چونکہ میں یہاں ہوں تو یہاں کچھ چیزیں اچھی بھی ہو رہی ہیں پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کے دور میں, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر اعتراض بھی کیا جا سکتا ہے. میں بار بار کہتا ہوں, مثلا یہ صفائی ستھرائی والا معاملہ آپ کو سڑکوں پر, میں چونکہ پورا پنجاب گھوما ہوں ابھی اپنی تحریک کے معاملے میں, تو وہ دکھائی دیتے ہیں ہمیں جو ستھرا پنجاب کے لوگ ہیں صفائیاں کرتے ہوئے, مشینیں دکھائی دیتی ہیں. لیٹس بی ویری آنیسٹ, اس بار جو ہے وہ سموگ, آلدو کہ کچھ دنوں میں ہم لاہور میں رہے ٹاپ کے اوپر دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں, لیکن وہ جو ہر بار باہر نکل کے سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہوتا تھا, اس میں ہم نے کمی دیکھی. کل میری والدہ بھی یہی بات کر رہی تھی کہ اس بار اتنا سموگ کا مسئلہ نہیں تھا. تو جو کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں, ہمیں جمہوریت کا مطلب ہی یہ سمجھنا چاہیے کہ جس کی جو چیز اچھی ہو. اور باقی سندھ جو ہے ماشاءاللہ, کراچی جا کے بڑی شدید مایوسی ہوتی ہے. میں مراد علی شاہ صاحب کو ایک بہتر شخص سمجھتا ہوں, پڑھے لکھے ہیں, کوشش بھی کرتے ہیں, لیکن وہاں بہت چیزیں خراب ہو چکی ہیں. یہاں سے جب لاہور سے ہم کراچی جاتے ہیں نا, بلکہ میں نے ابھی ایک پروگرام بھی کیا, میں نے کہا یار چلیں چھوڑیں, میں کیا کہتا ہوں, حکومت کیا کہتی ہے, نون لیگ کیا کہتی ہے, پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے. ہم نے کراچی والوں سے پوچھا کہ لاہور کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, اور لاہور والوں سے پوچھا کہ کراچی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. ہم نے کہا لوگوں سے بات کرتے ہیں. سب کراچی والے روتے ہوئے دکھائی دیے کہ جب ہم لاہور جاتے ہیں یا کوئی لاہور سے آتا ہے تو وہاں تو منظر ہی الگ ہے. اور لاہور والوں نے بڑی ہمدردی کا اظہار کیا کہ کراچی میں جب جاتے ہیں تو ٹریفک ہو, سڑکیں ہوں, انفراسٹرکچر ہو, لا اینڈ آرڈر ہو, اس کی بڑی خراب صورتحال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے آپ کے سامنے حقائق رکھ دی ہیں, موازنہ آپ کر لیجئے خود. اچھا اقرار صاحب, ویسے وش لسٹ ہے کہ پاکستان کی, جیسے آپ نے کہا کہ موروثی سیاست ہے, تو ان سیاسی جماعتوں کے اندر بہت سے قابل لوگ موجود ہیں جن کا ہم اکثر جگہ ذکر کرتے رہتے ہیں, تو کوئی وش لسٹ ہے کہ یہ فلاں لوگ اگر میری تحریک کا حصہ بن جائیں تو اس کو 4 چاند لگ جائیں گے؟ اچھا ذوق, دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کا ہمارا ایک بڑا پرابلم یہ رہا ہے ہمارے سیاسی کلچر کا, کہ ہم نا اپنے مخالفوں کو شیطان سمجھ لیتے ہیں, اور جس کی ہم حمایت کرتے ہیں اسے ہم فرشتہ جان لیتے ہیں. یعنی جسے ہم شیطان سمجھ لیتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی اچھائی نہیں ہو سکتی, اور جسے ہم فرشتہ مان لیتے ہیں اپنے لیڈر یا قائد کی شکل میں, اس میں ہم کوئی برائی یا خامی نہیں دیکھتے. تو مجھے لگتا ہے کہ بھلے سیاسی اور نظریاتی طور پر مخالفت ہو, بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن میں بہت اچھے اور شاندار لوگ موجود ہیں, بہت اچھا کام بھی کیا, بہت ساری خامیاں بھی ہیں. تو ہم انڈیویجولز کی بجائے میں سمجھتا ہوں کہ جو سسٹم ہے جس میں ایک فرد یا ایک شخص قابض ہو جاتا ہے سیاسی جماعت کے اوپر, اس پر ٹارگٹ کر رہے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگین اگر ابھی آپ مجھ سے شخصیات کی تعریفیں کروانا شروع کر دیں گے تو پھر وہی بات ہے کہ ہم ایک شخصیت پرستی اور وہ موروثیت اور وہ خاندانی معاملے کو سپورٹ کر رہے ہوں گے. تو یس, اچھی باتیں ضرور موجود ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ بطور مجموعی ہمیں اس نظام پر بات کرنی چاہیے کہ یہ نظام پاکستان کا کوئی بھلا نہیں کر پا رہا ہے پچھلے 78 سال کے اندر, چاہے وہ موروثی نظام ہے, چاہے وہ شخصیت پرستی کا نظام ہے. تو شخصیات میں اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں, اور میں وقتاً فوقتاً ان پر اپنا برملا اظہار کرتا رہتا ہوں. بہت شکریہ. اقرار الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور کتنا آپ ان کی تحریک سے یا کتنا اختلاف رکھتے ہیں یہ آپ کے کمنٹس ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.